وقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے شان و شوکت والا، قدرت والا، عظمت والا، کبریائی والا، بڑائی والا، وہی سب کچھ ہے، اسی کے اختیارات میں سب کچھ ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہی سب کو پالتا ہے، وہی سب کو نوازتا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ہر چیز اسی کے حکم سے، ہر چیز اسی کی اجازت سے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، باعزت پاکیزہ زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ مومنہ عورت، بھولی بھالی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے پاس۔ اس آیت میں بتائی گئی کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، جو آدمی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر غضب ہے، اور قیامت کے دن اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا اور بہت برے عذاب سے دوچار ہونے والا ہے۔ دین اسلام میں عزت و آبرو کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس طریقے سے جان پر حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے کسی کی عزت پر حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ کسی کی غیبت کے ذریعے سے آپ اسے بدنام کرتے ہوں، یا تذلیل کرتے ہوں، یا ذلیل کرتے ہوں، یا الزام لگاتے ہوں، کسی بھی صورت میں اسلام ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جان کو، عزت کو اتنا محترم قرار دیا، لیکن بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے ما اعظمک وما اعظم حرمتک، اے کعبہ تیری عظمت کا کیا کہنا، اے کعبہ تیری حرمت کا کیا کہنا، تو عظیم حرمت والی جگہ، اے کعبہ اللہ کے نزدیک تو محترم، لیکن اے کعبہ سن لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل وہاں پر جو طواف کرنے والے تھے ان کو بتانا چاہتے تھے کہ مومن کی عزت و آبرو کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے، یہ لیسن دینا چاہتے تھے، اسی لیے آواز سے کہا اے کعبہ تو اللہ کے نزدیک عظمت والا گھر، اے کعبہ تو حرمت والا گھر، لیکن مومن کی جان، عزت و آبرو تیرے حرمت سے بڑھ کر ہے، تیرے حرمت سے بھی مومن کی عزت و آبرو بڑھ کر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو آپ ٹھیس پہنچاتے ہیں، کسی کا دل توڑتے ہیں، کسی کو بدنام کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کی توہین کرتے ہیں، تو گویا کہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو جو پامال کرنے کا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ ملنے والا ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں کہا گیا کہ کعبہ کو توڑ دو بھی تو اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کہ آپ کسی کے ساتھ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کسی کو آپ ذلیل کرتے ہیں، کسی کو آپ بدنام کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام علیہ دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کی دولت اور اس کی جان اور اس کی عزت و آبرو۔ کوئی آدمی کسی کے جان کے ساتھ، کسی کی دولت کے ساتھ اور کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو گویا کہ وہ بہت بڑا حرام کا کام کرتا ہے، تو کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا کرے۔
اور فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، اللہ کے نبی سے فرمایا آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ اگر آدمی کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، گری ہوئی نظر سے دیکھے، اگر میں آپ کو حقارت کی نظر دیکھتا ہوں، گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہوں، تو گویا کہ میں بہت برا انسان ہوں۔ شریعت نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ ہم نگاہوں سے بھی کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں تو چہ جائے کہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں، اس پر الزام تراشی کریں، اسے بدنام کریں، ہرگز بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی منافق ہے، وہ آدمی منافق ہے جو دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑ کر، دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑ کر اسے بدنام کرے، اس کی عزت کا کھلواڑ کرے۔ فرمایا یا معشر من آمن باللسان، اے وہ لوگ جو زبانی پر ایمان لائے لیکن دل ایمان سے خالی ہے، فلا تغتابوا، غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عورات المسلمین، کہا کہ مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آدمی منافق ہے جو دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اور دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی مومن کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی صفت بتائی اس سلسلے میں، خاص کر کے الزام تراشی، بہتان، کسی کو بدنام کرنے کے ذریعے سے۔ قرآن نے اس کے بارے میں سخت وعید بتائی، کہا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ خصوصاً کسی کے بارے میں بدکاری کا الزام ہو، شریعت نے کہا کہ جو لوگ معصوم لوگوں پر، بھولے بھالے مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ نہیں پیش کرتے، جو شریعت کہتی ہے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، پنشمنٹ ہے کہ 80 کوڑے مارے۔ اور دوسری بات ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ایسے لوگوں کبھی گواہی قبول نہ کریں۔ جو آدمی الزام لگاتا ہے ایسے لوگ گواہی قبول نہ کرے، نہ نکاح کی مجلس میں اس کی گواہی قبول کی جائے، نہ چاند کے سلسلے میں اس کی گواہی قبول کی جائے، نہ ہی معاشرے کے ہم معاملات میں اس کو پروف کے طور پر پیش کرنے کی اس کو الاؤ نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک فاسق اور فاجر گنہگار ہیں۔ اور فرمایا جو لوگ تہمت لگاتے ہیں بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے دنیا میں بھی ان کے اوپر، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سوچو کہ آج ہم کتنوں پر الزام لگاتے ہیں، سوچو کہ آج ہم کتنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، سوچو کہ ہم کتنوں کی غیبت کرتے ہیں، سوچو کہ ہم کتنے پیٹھ پیچھے ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ایسے سارے لوگوں کے لیے شریعت نے کتنی سخت وعیدیں سنائی ہے، آگاہ کیا ہے، اس کے ذریعے سے تمہاری آخرت برباد ہونے والی ہے، اللہ کی لعنت کی مستحق بنیں گے، آخرت میں تمہیں دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ یہ شریعت نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا۔ لیکن لوگوں میں شر کی صفت ہوتی ہے، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جلن جیسے جذبات ہوتے ہیں، ہمیشہ سے وہ لوگوں کا عیب کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں، لوگوں کو بدنام کر کے انہیں کچھ دیر کے لیے خوشی ملتی ہے لیکن دراصل وہ اپنی آخرت بدنام کرتے ہیں۔ اور تو اور لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، نیک لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کی گئی اور انہیں بدنام کیا گیا، ان پر الزام تراشی کی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جادوگروں نے، شیاطین نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ دراصل یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو سیکھتے تھے، جادو کا بڑا زور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری کتابیں لے کر کرسی کے نیچے دفن کر دیا، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی کرسی کے نیچے سے شیاطین نے وہ جادو کی کتابیں اٹھا کر سب کے لوگوں کے سامنے اسے تقسیم کر دیا، جادوگروں کے سامنے، اور بدنام کیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے حکومت چلاتے تھے۔ ایک الزام تھا ان کے اوپر، فرمایا قرآن نے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، شیاطین نے یہ کفر کیا، شیاطین کی حرکت تھی، سلیمان تو اس سے بالکل بری تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے شریف القدر پیغمبر، الزام لگانے والے کون تھے؟ ان کے خاص بھائی تھے،
اور آپ کو معلوم ہے بچپن میں ان کے بھائیوں نے باپ سے جدا کر دیا، کنویں میں ڈالے گئے، پھر کنویں سے نکال کر وہ مارکیٹ میں بیچ دیے گئے، اور ان کو خریدنے والا عزیز مصر تھا، وہ مصر کا فائنانس منسٹر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ ایک دن یوسف علیہ السلام مصر کے فائنانس منسٹر بن گئے۔ قحط سالی مصر میں آئی تو پورے لوگ ان کے بھائی تھے کنعان سے مصر آئے تھے غلہ لینے کے لیے، اور ان کے بھائی بنیامین بھی آئے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ تو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے بنیامین کو رکا لیں، آخر وہ روک لیے گئے۔ ان کے بھائیوں نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہی یوسف ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے یہ سب میرے بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ غداری کی، انہوں نے مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کی۔ ان کے بھائیوں نے کہا پورے مل کر، یہ بنیامین اگر چوری کیا ہے آپ کہتے ہیں اس کا بھائی بھی بڑا چور تھا۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اتنا بڑا الزام، یہ تو بہت برائی کی ہے، انہوں نے بہت بدنام کیا یوسف علیہ السلام کو، اور ان کے ساتھ خلاف سازشیں کی، لیکن الٹا ان پر چوری کا الزام لگاتے ہیں۔ قال انتم شر مکانا، دل ہی دل میں کہنے لگے تم کتنے برے لوگ ہو، اتنا سب کچھ کر کر بھی اور الٹا مجھ پر الزام لگاتے ہو چوری کا۔ تو بتانا یہ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کو یہ لوگوں نے نہیں چھوڑا، الزام لگائے انہوں نے، اور نہ مریم کو چھوڑا دنیا والوں نے، نہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑا اس سلسلے میں۔ مریم علیہ السلام پاک باز عورت، پاک باز خاتون، جب وہ حاملہ ہوئی، کلمت اللہ کہا قرآن نے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں پیدا ہوئے۔ جب وہ بچہ جنم دیے تو لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تمہارے ابا تو ویسا نہیں تھے، وما كانت امك بغية، نہ ہی تمہاری ماں کچھ اس طرح غلط کام کرنے والی تھی، تو کیسے ایسی حرکت کر دی، تو کیسے ایسی حرکت کر دی؟ دل ٹوٹ گیا مریم علیہ السلام کا۔ اللہ نے کہا کہ مریم تم خاموش رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا کہ مریم علیہ السلام کے اوپر جو الزام لگاتے غلط ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہاتھ کے بچے گود میں تھے تو کہا کہ بچہ تیرا باپ کون ہے؟ تو کہا قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا۔ تو وہ ہاتھ کا بچہ، گود کا بچہ بات کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ساتھ دیتا ہے ایسوں کی پروف کر کے، ایسوں کو ثابت کر کے، جو معصوم بچہ بات نہیں کر سکتا تھا ایسوں کو زبان دے کر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ حضرت عائشہ یہاں پر الزام لگایا منافق نے کہ نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1 مہینہ پریشان تھے، حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا، مدینے میں بات پھیل گئی، بہت تکلیف اٹھائے حضرت عائشہ عنہا اس بات پر۔ آخرکار سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئی، اللہ نے سخت باتیں بتائی، اور مفسرین نے کہا جتنی سخت باتیں سورہ نور میں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کتنے غضب کا بھیانک انداز سے جو ذکر کیا، قرآن میں کہیں پر ایسا نہیں ذکر کیا جو واقعہ کہ حضرت عائشہ عنہا کے تعلق سے ہے۔ اتنی سخت وعیدیں بتائی کہ حضرت عائشہ پر تم الزام لگاتے ہو، وہ پاک باز عورت، وہ پاک باز خاتون، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جس نے بھی الزام لگایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ دراصل منافق تھا عبداللہ بن ابی، جو حضرت عائشہ عنہا پر الزام لگانے والا تھا۔ تو نہ مریم علیہ السلام کو چھوڑا دنیا والوں نے، نہ عائشہ عنہا کو چھوڑا۔ تو میں نے کہا کہ دنیا والوں کی یہ حرکت ہے، ان کے اندر شر ہے، لوگوں کو کہ عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، لیکن اللہ کا بھی قانون ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے، ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ثابت کرتا ہے یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل معصوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتا ہے۔ جریج کا واقعہ آپ سنے ہوں گے، بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان جریج، ماں کی بد دعا لگ گئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز لگائی لیکن نماز نہیں توڑے، ماں نے بد دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کسی بدکار عورت کا چہرہ دکھائے۔ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ جریج بڑے عبادت گزار تھے، ایک عورت بکری چرانے والی حاملہ ہو گئی، لوگوں نے پوچھا کہ تو یہ حرکت کس طرح کی، بچہ جنم دے دی، وہ بول تو نے کس کے ساتھ ایسا کی؟ تو اس عورت نے کہا کہ جریج نے میرے ساتھ ایسا کیا۔
لوگ غصے میں آ کر جریج کا جو محراب تھا جہاں نماز پڑھتے تھے اسے غصے میں آ کر توڑ دیے۔ جریج سمجھ گئے کہ مجھے ماں کی بد دعا لگ گئی ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع کیے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پوچھنے لگے بچے سے، ہاتھ کا بچہ تھا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تو بھائیوں بتانا یہ ہے کہ الزام تراشی جب بھی ہوتی ہے اللہ رب العالمین مومنوں کو ساتھ دیتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے یہ غلط ہے، یہ لوگ اللہ کے نزدیک محترم ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بڑی عزت والے ہو جاتے ہیں الزام لگنے کے بعد، جو وہ پاک ہو جاتے ہیں، جو وہ نیک ہو جاتے ہیں۔ تو بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہمارے پر واجب ذمہ داری ہے، ہمارے نظروں کے سامنے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے ہم اس کا ڈیفنس کریں۔ نبی کریم سے فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ المسلم، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے عزت کا ڈیفنس کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو قیامت دن اس سے دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج 4 لوگوں کے سامنے کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اگر ہم تماشا بن کے رہیں گے ہم بڑے گنہگار ہوں گے۔ ہمارے پر ضروری ہے کہ ہم دفاع کریں، ایسا کرنے سے نبی فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ اور بتایا کہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے عیب کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور آپ کسی کو ذلیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا کر دیتا ہے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کہ وہ گھر میں چھپ کر کیوں نہ بیٹھ جائے ذلت و رسوائی اس پر آ کر رہے گی۔ معاشرے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے ہمیشہ مائنس پوائنٹ کو دیکھنا، ہمیشہ ان کی نظر برائی پر ہوتی ہے، اچھائی پر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی مثال گندگی میں بیٹھنے والی مکھیوں کی طرح ہے، جو مکھی کتنی بھی پاک جگہ وہاں نہیں بیٹھتی، اسی گندگی میں بیٹھے گی جہاں پر گندگی ہے۔ ویسے ہی ہے کسی کے اندر 1000 خوبی ہو وہ نہیں دیکھیں گے لوگ، یہ 2 برائی ہو تو اسی کو نوٹ کریں گے، اسی کو ہائی لائٹ کریں گے اور اسی کو رکھ کر لوگوں میں بدنام کریں گے۔ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے ایسی حرکت کر کے اپنا آخرت برباد نہ کر لو، اللہ کے واسطے ایسی حرکت کر کے آخرت کو برباد نہ کر لو۔ آج لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، کیا کچھ کبھی چوری کے الزامات، کبھی پیسے ہڑپ کرنے کے الزامات، کبھی کسی کے سامنے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ کیا ہے، ہر سنی سنی بات کو سن کر ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی سنی بات کو نقل کر دے۔ یاد رکھو کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے بتائیں گے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کہا ہے، تو آپ اسے یقین کر لیتے ہیں۔ آپ بھی بڑے پاپی ہو گئے، بولنے والا تو بہت بڑا پاپی ہے، اس کے ساتھ آپ بھی بہت بڑے گنہگار ہو گئے۔ کسی کے بارے میں بدظن نہ ہو جاؤ، بدگمان نہ ہو جاؤ۔ جہاں بھی ہم سنتے ہیں لوگ کہیں گے آپ کے پاس، ہماری زبان میں اگر کہیں تو اس نے ویسا کیا، وہ ایسا بولا کتے، وہ ایسا کہا کتے۔ جب ایسے لفظ آتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ جھوٹ ہے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جب بھی آپ کے پاس کوئی بات آتی ہے فوراً آپ کہو، آپ کے پاس اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں کہا تو آپ فوراً فون نکالو اس کے سامنے، اسے کہو کہ کیا تم نے میرے بارے میں ایسی بات کہی۔ جب دیکھو معاملہ صاف ہو جائے گا، ورنہ ہم سن کر یقین کر لیتے ہیں اور بس اس کے بارے میں بدگمان ہو کر پورے عمل برباد کر لیتے ہیں اور خود بھی بدنام گنہگار اللہ کے نزدیک، اور ان کی غیبتیں، برائیاں، چغلی، کیا کچھ نہیں کرتے۔ اللہ حفاظت کرنا۔ قیامت کے دن لوگ کتنے ایسے آئیں گے نمازوں، روزہ، صدقہ و خیرات کو لے کر آئیں گے اللہ کے پاس، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایک آدمی بھاگ کر آئے گا، اللہ اس نے میری غیبت کی تھی۔ دوسرا آئے گا، اللہ اس نے مجھے ناحق گالی دی تھی۔ تیسرا آئے گا، اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ چوتھا آئے گا، اللہ اس نے مجھے ناحق مارا تھا۔ ایک ایک شکایت کرنے والے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین اس شخص سے کہے گا، دیکھ تیرے پاس کتنے شکایت کرنے والے کھڑے ہو گئے، تو کہیں گے اللہ ہمیں بدلہ چاہیے، اللہ ہم بدلہ چاہتے ہیں، آج ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
تو اس کا بدلہ دینار و درہم کام نہیں آئیں گے. نتیجے میں جو نماز روزہ نیکیاں جمع کیے تھے نا وہ ساری نیکیاں مظلومین میں تقسیم ہو جائیں گے. اتنے تقسیم ہوں گے یہاں تک کہ نیکی ختم ہو جائے گی. فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکی تو ختم ہو گئی لیکن شکایت لے کر آنے والے اور بھی زیادہ لوگ ہیں. اللہ کہے گا ان کے گناہ اٹھا کر اس میں ڈال دو, جہنم رسید کر دو. کتنی بڑی وعید ہے. ڈرنا چاہیے, ہماری دل کی دھڑکنیں تیز ہونی چاہیے. صبح شام دن رات ہم لوگ کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. ہمیں تو کچھ بھی ڈر نہیں ہے آخرت کا, اور ہمیں تو اس قبر سے گزرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. کل کے دن ہم اس مٹی کے حوالے ہونے والے ہیں. ہم اتنے بڑے پاپی گنہگار, ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا کر, لوگوں کو بدنام کر کر, ذلیل کر کے ہم کیسے سکون کی زندگی بسر کریں, سوچنے کی ضرورت ہے. میسیجز کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے اور لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے, صحیح ہے غلط ہے, فارورڈ کر دیتے, شیئر کر دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں. یاد رکھو اگر حقیقت میں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ناحق ہے تو بد دعا اگر لگ جائے نا زندگی برباد ہو جائے گی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں, جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہم استجب لسعد, اللہ جب بھی سعد دعا کرے تو قبول فرما لے. اتنے بڑے صحابی سعد بن ابی وقاص جنت میں جانے والے 10 مبشرہ میں سے تھے. عمر بن خطاب کے زمانے میں کوفہ کے وہ گورنر ٹھہرے, لیکن لوگوں نے ان پر الزام لگایا تھا. الزام یہ لگایا کہ وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے, اور کہا کہ وہ صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کرتے, انصاف نہیں کرتے, اور بتایا کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے. 3 الزامات لگائے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات آئی تو فوراً حضرت عمر نے ان کو امامت سے ہٹا دیا, معزول کر دیا, اور تحقیق کے لیے ایک کمیٹی کو بھیجی. یہ کمیٹی مدینے سے نکل کر گئی, ہر مسجد میں لوگوں سے پوچھتی رہی, لیکن ماشاءاللہ کسی نے بھی ان کے بارے میں برا بھلا نہیں کہا. اور ایک مسجد میں جب انہوں نے اعلان کیا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہا کہ ہاں انہیں نماز پڑھانے نہیں آتا, اور بتایا کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے, ہمیں تو کہتے ہیں نکلنے کا لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے, اور وہ فیصلہ فتویٰ انصاف سے نہیں کرتے. یہ الزام اس نے لگایا تھا. سعد بن ابی وقاص کا دل ٹوٹ گیا. اسی مجلس میں کھڑے ہو گئے, ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی, اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر کو تو لمبی کر دے, اللہ اس کو لمبی عمر دے دے, اللہ اسے فقیر بنا دے, اللہ اسے تو فتنے مبتلا کر دے. 3 بد دعا کی 3 الزامات کے لیے. لوگوں نے دیکھا, کوفہ والوں نے دیکھا, یہ روایت میں ہے اس آدمی کی عمر طویل ہوئی, یہاں تک کہ اتنا بوڑھا ہو گیا اس کے بھاں جو ہے نا آنکھوں کے اوپر کے پلکیں جھک چکی تھی, اور وہ ایک وقت ایسا تھا غریب فقیر بن گیا, لوگوں سے بھیک مانگتا تھا, اور گزرنے والی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. لوگ اسے تھپڑ مارتے تھے اور کہتے اتنا بوڑھا ہو کر تو اتنے بے شرم کے کام کرتا ہے. تو وہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں, سعد بن ابی وقاص کی بد دعا مجھے لگ گئی. یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں. اسی لیے یاد رکھو, کسی کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچ لو کہ ہمارا عالم کیا ہوگا, سوچ لو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اگر ہم دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں. تو اسی لیے آج کے خطبے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مومن کی جان, مال, عزت و آبرو محترم ہے. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی کو ذلیل کرے. دوستوں کی محفل ہوتی ہے, اس کے سامنے کسی دوست کو ٹارگٹ کر کے اسے ذلیل کیا جاتا ہے. مجلس میں کسی کو بدنام کیا جاتا ہے, پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کر کے اور اس کی برائی بیان کی جاتی ہے, اور سننے والے مزہ لے لے کر سنتے ہیں. ہوٹلوں میں, سڑکوں میں, چبوتروں میں, گلیوں میں, جہاں ملے محفلیں جمتی ہیں, ٹاپک بات کرنا, ان کی غیبت کرنا, ان کی برائی بیان کرنا, ان پر الزام لگانا, ان کو ذلیل کرنا, ان کی توہین کرنا, تحقیر کرنا, یہ اتنا کامن ہو چکا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے توبہ کرو, اللہ کے واسطے رک جاؤ, ورنہ تمہاری نمازیں تمہیں کام نہیں آئے گی قیامت کے دن. تمہارے روزے تمہیں نہیں بچا سکتے جب تم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی. تمہارے صدقہ و خیرات تمہیں بچا نہیں سکتے پل صراط سے. تمہارے صدقہ و خیرات تمہیں حشر کے میدان میں بچا نہیں سکتے جب شکایت کرنے والے لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے, اللہ اس نے مجھے ساتھ ایسا کیا, تو سوچو کہ کیا جواب دیں گے. اسی لیے اگر میں اور آپ کسی کا دل دکھائے ہیں, کسی کو بدنام کیے ہیں, کسی کی تحقیر کیے ہیں,
ضروری ہے کہ معافی مانگ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا، اس دنیا سے جانے سے پہلے کہا تھا، اے لوگوں، جس کسی کو میری طرف سے تکلیف پہنچی ہے، جس کسی کے حق میرے اوپر ہے، تو میرے پاس لے لو، آج ہی لے لو، آج ہی لے لو۔ یہ کہتے تھے، سبحان اللہ، صحابہ اتنے عظیم صحابہ، وہ کب کہتے نبی کے بارے میں، اور نبی کب ایسا کرتے لوگوں کے ساتھ، اتنے نیک نبی، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی تو آج ہی مجھ سے بدلہ لے لو۔ اور لوگوں سے کہا، اے لوگوں، اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، اے لوگوں، کسی نے کسی کا حق مارا ہے، آج ہی وہ ریکٹیفائی کر لے، آج ہی کلیئر کر لے، اس لیے کل کے دن تمہارے پاس دینار و درہم کام نہیں آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آگاہ کر رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کریں اور ان کا احترام کریں۔ جیسا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی آدمی کہے، تو وہی تکلیف دوسروں کے بارے میں کہنے سے ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا غفور ہے، اور جن کو ہم نے تکلیف دی ہے اور انہیں ذلیل کیا ہے، ان سے بھی جا کر معافی مانگے۔ یہ بہت عظیم تعلیم ہے قرآن کی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ ورنہ تو میں نے آیت شروع کی تھی، جو آیت میں بتائی گئی کہ جو لوگ بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے لعنت دنیا اور آخرت میں۔ اکثر تہمتیں عورتوں پر آتی ہیں، اس لیے خاص کر کے عورتوں کا ذکر کیا گیا، ورنہ تہمتیں کسی پر بھی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، بہت ساری خواتین بھی ایسی ہیں جو شادی سے پہلے کسی جگہ پر لڑکی دیکھتے ہیں، تو اگر پسند نہیں آئے تو اس لڑکی پر بہت سے الزامات لگا دیتے ہیں، بہت سے عیب لگا دیتے ہیں۔ وہ لڑکی سانولی ہے، وہ لڑکی کے اندر کوئی عیب ہے، وہ گڈی ہے، وہ پتلی ہے، وہ موٹی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، کیا کچھ نہیں کہہ دیتے۔ بیچاریوں کو رشتے نہیں آتے ایسا کہنے کی وجہ سے۔ اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو، تمہارا یہ مختصر سا جملہ بھلے سے، یہ جملہ اس لڑکی کی بددعا تمہاری آخرت برباد کر دے گی۔ ایسے کتنے ایسے عورتیں ہیں جو لڑکیوں کی بددعا لے کر جی رہے ہیں۔ تو رشتے کے معاملے میں بھی اگر آپ کو صحیح معلوم ہے صحیح بتاؤ، اگر نہیں معلوم ہے تو حسد میں آ کر، بغض اور جلن میں آ کر اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے ان کے اندر عیب لگا کر اور ان کے بدنام کر کے، ان کو ذلیل کر کے، ان کے رشتوں کو، ان کے خاندان کو بدنام نہ کرو۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو میں کتنی بات کہوں آپ کے سامنے، صبح سے شام تک ہم لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں اور ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک دوسرے کا احترام کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس معاشرے میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور چین کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جانے انجانے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ باقی جو بھی میرے اور آپ کے مقدر میں زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ بندگی میں گزارنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم رب الحلیم۔